السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی حکومت اب ظاہر ہے 2020 میں داخل ہو چکے ہیں، 16 مہینے اس حکومت کو ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے، بہت بڑے دعووں پہ بہت بڑے بڑے کویشچن مارک ہیں۔ آج ہم ایک ان کا دعویٰ، ایک ان کی بات اٹھاتے ہیں جو بہت اہم ہے اور وہ ڈسکس کرنے جاتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری حکومت میں پاکستان میں جو اہم آئینی ادارے ہیں یا جو حکومتی ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور وہ خود مختار ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں۔ اب 16 مہینے بعد آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی اس حکومت نے جو اہم آئینی ادارے بھی ہیں، اہم ادارے بھی ہیں، وہ کس حد تک مضبوط ہوئے ہیں اور کس حد تک خود مختار ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا ادارہ ہم لے لیتے ہیں، اور وہ ہے ادارہ پارلیمنٹ کا۔ پاکستان میں ماضی میں بھی پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا گیا، لیکن اس 16 مہینے میں پارلیمنٹ غیر مؤثر ہو کے رہ چکی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ختم ہو چکا ہے، آرڈیننس پہ سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی اہم نیشنل ایشو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے، یہ اجلاس ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بہت اہم ایک ادارہ پارلیمنٹ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اب آئیے الیکشن کمیشن کا ادارہ اس وقت غیر فعال ہو چکا ہے، بہت اہم ادارہ ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، 213 اور 218 سامنے آپ کے ہے، بہت ہی اہم ادارہ ہے، لیکن کیا ہے، غیر فعال ہو چکا ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ہے۔ تیسرا ادارہ نیب کا ادارہ ہے۔ اس نیب کے ادارے کو مزید اسٹریٹن کرنے کے بجائے حکومت نے اس کے اختیارات کو کنٹرول کر دیا اور محدود کر دیا ہے۔ اب یہ ادارہ بہت ہی محدود ہو گیا ہے، اس کی مضبوطی اور خود مختاری ختم ہو چکی ہے۔ اب آئیے ایک اور ادارہ ہے، اور وہ ہے FIA کا ادارہ۔ حکومت کے مختلف حکمت عملی اور اداروں کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ ادارہ وزیر اعظم یا حکومت کی خواہش کا ایک پہرے دار ہو گیا ہے کہ یہ ادارہ وہ کام کرے جو حکومت چاہتی ہے، آئین اور قانون ایک طرف ہو گیا ہے، یعنی ماتحت کر لیا گیا ہے اس کو، ویسے ہی ماتحت ہے لیکن خواہشات پر اب یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ اب آئیے آپ، دو بہت اہم ادارے ہیں، فوج اور عدلیہ۔ ان دونوں اداروں کی اس موجودہ 16 مہینوں میں جس طریقے سے تضحیک ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، اور یہ دونوں ادارے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کی وجوہات موجودہ حکومت کی انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہیں، قانون سے، آئین سے ماورا انہوں نے فیصلے کیے ہیں، جس کی بنیاد پر آج یہ ادارے دونوں آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان اداروں کی جتنی تضحیک اور رسوائی اس 16 مہینے میں ہوئی ہے، ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہ ادارے اس لحاظ سے کمزور ہوئے ہیں، عدلیہ بھی اور فوج بھی، کیونکہ اس طریقے سے 72 سال میں ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی۔ کابینہ ایک بہت اہم ادارہ کہہ لیں، ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے، اس کی بھی اس موجودہ حکومت نے جس طرح دھجیاں بکھیری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کابینہ جو باضابطہ آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے کہ بہت اہم جو ڈائریکٹیوز ہوتی ہیں، وزیر اعظم کوئی اگر کابینہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ کابینہ کے فیصلے آپ کے صدر جاتے ہیں، آرڈیننس نکالیں یا کوئی تعیناتی کریں یا کوئی چیز بھی کریں، تو کابینہ اور وزیر اعظم کی اپروول بہت اہم ہوتی ہے، اور باضابطہ اس کو ایجنڈے میں لایا جاتا ہے، اور ایجنڈے کے بعد اس خصوصی اجلاس میں جس ایجنڈے میں وہ پوائنٹ موجود ہوتا ہے وہ اجلاس بلایا جاتا ہے، کابینہ کے تمام لوگ اس میں اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر اس کی اپروول ہوتی ہے، منٹس آف دا میٹنگ بنتا ہے، اور پھر اس طریقے سے سمری آگے جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ، ایون ایکسٹینشن میں بھی
جو ہے وہ سرکولر کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے ایجنڈے میں بھی نہیں رکھا، سرکولر کے ذریعے جو ہے وہ اپروول لی جا رہی ہے، اور اس کابینہ کی اہم حیثیت جو کابینہ کے اجلاس اور ایجنڈے سے منسلک ہے اسے تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور آخری اور وہ یہ ہے کہ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہیں، جو ماضی میں ہم نے اس طرح ریگولر بنیاد پہ نہیں دیکھا، کہ 225 آئین کی بھی دھجیاں بکھیر دیں، 243 آئین کی بھی دھجیاں بکھیر دیں، آرٹیکل 6 کی بھی دھجیاں بکھیر دیں، آپ کے 213 جس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے 218 اس کی بھی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور جو دوسرے آرٹیکلز ہیں ان کی بھی یہ مسلسل کانسٹیٹیوشنل جو ہے ان کانسٹیٹیوشنل یہ اقدامات کر رہے ہیں، جس سے ان کو یہ ریورٹ کر رہے ہیں یا پھر یہ عدالتیں ان کو راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو یہ ہے ہم نے 16 مہینے میں حاصل کیا، اور اگر کیا ہے یا نہیں کیا ہے اپنے مہمانوں کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میرے پاس جو مہمان ہیں ان کے پاس ہیں، میرے ساتھ ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایک بڑا نام ہے، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ سردار نبیل گبول صاحب ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کا یہ بہت شکریہ ہے۔ سب سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اس دور میں ادارے مزید مضبوط ہوں گے، خود مختار ہوں گے، آزاد ہوں گے، لیکن ہو کیا رہے سر؟ آپ سے کہا گیا اور آپ نے مان لیا۔ اب آپ کی سادگی پہ میں مر جاؤں یا اتراؤں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ اقتدار میں پہلی دفعہ آئے تھے، ان کو یہ ایڈوانٹیج بھی تھا، یا آپ لوگوں کو یہ ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو کسی نے دیکھا بالا پرکھا نہیں تھا، اور ان کے بارے میں کوئی جس کو کہنا چاہیے تھا کہ تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باتیں ان کی بڑی خوبصورت تھیں، ان کے اندر دو صلاحیتیں، بلکہ ایک ہی صلاحیت کی دو جہتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ ایک، وہ پبلک سے بات کرتے ہیں تو ان کو کیپٹیویٹ کر لیتے ہیں، میسمرائز کر دیتے ہیں، اور جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑے اسرٹیو ہوتے ہیں، بڑے کنونسنگ ہوتے ہیں۔ ان دو ایڈوانٹیجز کے ساتھ انہوں نے وہ ساری باتیں منوا لی جو ان کی تصوراتی تھیں یا تخیلاتی تھیں۔ اب بدقسمتی میری سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں کہ مجھے چونکہ ان کے بارے میں اس سے زیادہ معلوم تھا، ان کی ذاتی طور پہ جانتا تھا، تو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ گمان نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیلڈ پروجیکٹ ہوگا۔ میرے بہت ہی پیارے محترم بھائی جنرل صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کو میرا جب یہ ان کے اندر میں آنکھوں میں ایک آئیڈیالزم دیکھتا تھا، تو حقیقت ہے کہ مجھے ان کو کنونس نہیں کر پاتا تھا اس وقت، سال 1.5 سال 2 سال پہلے، لیکن اور جب ہم اکٹھے بیٹھ کے سیدھا ٹی وی پروگرام کر رہے ہوتے تھے تو میں ترس ضرور آتا تھا کہ جب ان کے سامنے یہ پول کھلے گا تو ان سارے لوگوں کو جو ایک آئیڈیالزم لے کے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے بالکل ایک مثالیت پسندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کا کیا حشر نشر ہوگا۔ تو چنانچہ ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں جو ان کی شخصیت کے اندر جو کچھ تھا موجود تھا۔ اب سب کو آشکار ہو گیا ہے، 1 سال کے اندر وہ کون سی چیز ہے۔ آپ کے پاس پروگرام بڑا محدود وقت کا ہوتا ہے۔ عمران صاحب کی جو یہ صلاحیتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی یا اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ان معاملات سے کے بارے میں بالکل ایک انکیپیسٹی جو ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے سامنے جس قابلیت سے لے کے آئے ہیں، وہ کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ آپ کو اگر چھپیٹا جائے تو یہ ایک فقرہ کافی ہے۔ اسی کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ایکسٹینشن کے بارے میں جی ایکٹ جو ہے وہ بھی پاس ہوگا،
تو چنانچہ میں نے جب یہ کہا تو میرے چند سینئر بندوں نے 3-4 دن پہلے اپنے پروگرام میں نے کہا کہ حضور یہ جو احتساب بل ہے یہ ملی بھگت ہے. پاکستان کے اندر جتنے محکمے کام کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، یہ سب کی ملی بھگت سے آ رہا ہے، یہ برضا و رغبت آ رہا ہے. میں اس پہ خوش ہوں کہ میں اس کو ہمیشہ ڈریکونین لا سمجھتا تھا. لیکن عمران خان صاحب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کا ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے. جو ایک اب مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ دل و جان سے رہ گئے، جو نہیں مانتے ان کو ایک طرف رکھیں، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ علیحدہ بات ہے. اب یہ ساری بات ہے کہ وہ جب سامنے آئے، آج وہ یقین جانو کہ ہم جس کا روزگار جو ہے اسی تجزیے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی کہ یار یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن کہاں یہ میں نے کوئی فٹ ان نہیں ہو رہی تھی. اور پھر وہ ریویو کے لیے چلے گئے تھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا. آج پتہ چلا کہ ہو یہ تو 20 کروڑ لوگوں نے تو ہمیشہ بیوقوف بننا تھا، یہ تو ڈاکٹر دانش کے ساتھ بھی واردات ہو گئی ہے. ان کو بھی ہائنڈ سائڈ میں پتہ چلا ہے کہ پیکج کیا تھا. جان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو جس طریقے سے میں نے یہ تمام اداروں کے بارے میں کہا، اور عمران خان صاحب کے یہ وعدے تھے کہ اور آج 16 مہینے ہو گئے ہیں اور اداروں کا تبنچا نکل چکا ہے، تباہی ہو چکی ہے، اور میں نے یہ ساری چیز گنوائی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ہر پوائنٹ پہ دے سکتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک اور خاص بات بھی ہوئی ہے کہ 2 بہت اہم ادارے کی تضحیک بھی ہوئی ہے. ان کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے، ان کے سمریز سے، ان کے کابینہ سے، ان کے کام کرنے کے لحاظ سے 2 ادارے آمنے سامنے بھی آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور باقی اداروں کو غیر محفوظ کر دیا گیا ہے، استعمال ہو رہے ہیں، اختیارات چھین لیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ جیسا سب سے بڑا ادارہ غیر مؤثر ہو کے رہ گیا ایک جمہوری حکومت میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بدقسمتی ہے پاکستان کی وہ اس لحاظ سے کہ ایک آئیڈیلزم ہر قوم کا ایک حق ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اچھا نہیں سوچتے، بڑا نہیں سوچتے، تو آپ اس طرف سفر بھی نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے عوام نے بھی سوچا، اور اس سوچ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بہت حق بجانب تھی. اس لیے حق بجانب تھی کہ ایک اولیگارکی پاکستان پہ مسلط تھی، اور عوام کی یہ خواہش تھی کہ اس کا ایک جو ہولڈ ہے پاکستان سے توڑا جائے. بہرحال وہ ٹوٹا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہم نے حاصل کیا وہ 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ کم از کم مجھے اس میں پہلے شک نہیں تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کو بھی اور قوم کو بھی، باقی سب کو محسوس ہو گیا کہ اسٹیٹس کو، یعنی وہ طاقتیں جن کو یہ سارا کچھ سوٹ کر رہا تھا، وہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اگر ہم عمران خان صاحب کو ایک مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتے تھے، ان کو بھی وہ گھٹنوں پر لے آئی ہیں، اور ان کو بھی وہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. اب پارلیمنٹ سے شروع ہو جائیے. دیکھیے، 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ بدقسمتی سے اس ملک کی وہ 3 یا 4 شخصیات کی تقریباً غلام کی حیثیت اختیار کر چکی ہوئی ہے. آپ اگر پارلیمنٹ کو افیکٹو کرنا بھی چاہیں تو پارلیمنٹ کا افیکٹونیس تب ہوگی جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، جس کو میں نے ووٹ دے کے وہاں پہ بھیجا ہے اپنا MNA کے طور پر یا MPA کے طور پر، وہ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو وہ سوچتا ہے بہتر ہے وہ وہاں پہ رائے دے سکے. لیکن وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کا حکم ہے یا پارٹی کے قائد کا حکم ہے کہ آپ نے اس کے مسئلے پر اس کو اس طریقے سے بات کرنی ہے، تو اس کے علاوہ وہ دائم میں جا نہیں سکتا اس سے. تو اس لیے پارلیمنٹ کی غیر فعالی میں ہمارے آئینی ترامیم کا اور ہمارے جو پارٹی قائدین ہیں، یہ ان کا بہت بڑا دخل ہے. اس میں صرف عمران خان صاحب کو قصوروار نہیں سمجھتا، میں اپنے ان تمام جو سیاسی قیادتیں ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ سے آپ لے آئے ہیں، میں ان سب کو قصوروار سمجھتا ہوں. میں اب دوسری طرف آتا ہوں. جو فیلر ہے نا ہمارے جو کرنٹ گورنمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو امید دلائی تھی عوام کو کہ وہ پاکستان کو یہاں سے وہاں لے کے چلے جائیں گے، وہ امید دم توڑنا شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، میرے لیے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس دن عوام اپنی حکومتوں سے لا تعلق ہونا شروع ہو جائیں، جب وہ سمجھیں کہ ہماری حکومت ہمارے لیے کام نہیں کر رہی، نہ کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پاکستان کا نقصان یہ ہے.
پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہونا چاہیے اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز پہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں نقصان ہے. اس میں عمران خان صاحب کا میجر رول ہے. بہت بڑا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ گورننس کا فیلئر ان کا سامنے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی کام جو ایک ڈھنگ سے کرنے کا طریقہ ہے وہ اس ڈھنگ سے کر پائے ہی نہیں ہے. اس پارٹی میں وہ کچھ چند ایک سین ہیڈز موجود نہیں ہیں. جو پولیٹیکل کرائسس تو آتے رہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے مسائل ہوتے رہتے ہیں, آپس میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں, لیکن ہر پارٹی میں پاکستان میں ہمیشہ سے 2 4 5 ایسی شخصیات رہی ہیں جو سب کو ایک دفعہ بٹھا کر بات چیت کروا سکتے تھے. آج پاکستان میں اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایسی 2 4 شخصیات ہوں جو سیاسی طور پر ان کا اتنا قد ہو, ان کی اتنی ایک ہولڈ ہو یا ان کی اتنی عزت ہو کہ وہ جب بلائیں تو سب آ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں, آج پاکستان میں وہ مال نہیں ہے سارے کچھ. اس گورنمنٹ کا قصور ایک اور بھی ہے بہت بڑا ڈاکٹر صاحب. وہ قصور یہ ہے کہ چونکہ یہ کام کرنے کا کوئی ڈھنگ کا طریقہ نہیں ہے, کوئی سوچ کے کام کیا نہیں جاتا, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے ہماری عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر مجھے اعتماد تھا کہ میری حکومت کہیں اگر ناکام ہوگی, پارلیمنٹ میں اگر اس کو چیک نہیں کر سکتی تو میری عدلیہ اس کو چیک کرے گی اور عدلیہ اس کو صحیح راستے پہ لائے گی. اب ساری کی ساری آپ کی سیاست عدالتوں میں پھنس کے رہ گئی ہے اور عدلیہ پہ اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عدلیہ کا کام نہیں ہے. عدلیہ پہ اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرنے کے بجائے حکومت کے سیاسی جھگڑوں کو یا سیاسی معاملات کو نپٹانے میں پھنس کے رہ گئی ہے. آپ کی سیاست اس وقت نظام عدل میں پھنسی ہوئی ہے اور نظام عدل کی جو تصدیق اب ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے میرا اور میرے جیسے دوسرے لوگوں کا اعتماد نظام عدل سے اٹھ رہا ہے, یہ پاکستان کا دوسرا بڑا نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, اس کو ہم کیسے بحال کریں. عمران خان صاحب بہت ضروری بہت امپورٹنٹ بات کی ہے سر, چلے جائیں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تو عمران خان ہے, کابینہ ہے, اور سننے میں آیا ہے کہ کابینہ کا کوئی وزیر عمران خان صاحب کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات نہیں کر سکتا ہے. جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا وزیر پھر انکانسٹیٹیوشنل ہو, اللیگل ہو, اسی راستے میں چل جاتے ہیں اور پھر 2 ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں. نبیل گبول صاحب, ایک تو مجھے بتائیے سر کہ آج 16 مہینے ہو گئے, اور دیکھیں مصطفیٰ صاحب نے بھی ایک بات کی, انہوں نے بھی کہی کہ اس وزیر اعظم پہ جو کھڑے ہو کر قوم سے بھی خطاب کریں گے, پارلیمنٹ سے بھی خطاب کریں گے, گائے بگائے سیمینار سے خطاب کرتے ہیں, ان کے اتنے باتیں غلط ہو گئی ہیں 16 مہینے میں, تقریباً 99% باتیں غلط ہوئی ہیں, ان کی یو ٹرن لیا ہے انہوں نے. تو اب ان کی آنے والی باتوں پر قوم کس حد تک اعتبار کرے گی, سیمینار پر یا آپ کے قوم سے خطاب پر یا پارلیمنٹیرین, اور دوسرا اداروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کہاں کھڑے ہیں ہم؟ جی نبیل گبول صاحب. مہربانی ڈاکٹر صاحب, میرے دونوں معزز شخصیات یہاں بیٹھے ہیں جو کافی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر, ان کی باتیں میں سن رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر عمران خان ایز اے پرائم منسٹر یہ بات کرتا ہے کہ 2020 جو ہے ان کرپٹ مافیا کے لیے بہت خطرناک ہوگا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, تو 2019 میں جب شروعات میں ہی جب یہ الیکٹ ہو کر آئے تھے 2018 میں, تو پورے 2019 کا میں نے ریکارڈ نکالا ان کا اور بیٹھ کے میں نے بڑی محنت کی ہے. 2019 کے اوپر میں نے دیکھا کہ تقریباً 221 دفعہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, جو بات کی ہے اس سے پھرے ہیں, جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں, جو جلساؤں میں اپنے ووٹرز کو اپنی طرف لانے کے لیے, کیونکہ نیازی صاحب نے بات بڑی اچھی کی کہ وہ اچھے اسپیکر ہیں, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, جو باتیں انہوں نے کی ہے اس کے برعکس سب چیز کی ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں یہ جو لوگ ٹی وی میں شور مچا رہے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, ان کو میں سب کو اندر ڈالوں گا. ایک ایک کر کے آپ نے خود ان کو چھوڑا. آپ کہتے یہ کرپٹ مافیا ہے, ان کا نام رکھ دیا گیا گاڈ فادر, اور پھر آپ نے خود ان کو جو ہے ملک سے باہر جانے دیا. آپ کے کورٹ نے اگر کہا کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے, گورنمنٹ فیصلہ کرے گا, گورنمنٹ نے ظاہر انٹیریئر منسٹری نے ECL سے نام نکالا اور آپ نے جانے دیا ان کو,
اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. واپس آنے کا وہ شخص نام نہیں لے رہا جس کے اوپر آپ نے کہا کہ میگا کرپشن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کا کیس، یہ ایک بڑا آئی اوپنر. یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک ادارہ ANF جس کا سربراہ ایک میجر جنرل ہے، اس کو آپ نے اس ادارے کو مس یوز کیا ہے. میں مس یوز کا نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ آپ ایک واحد ادارہ ہے جو جس کو ہم بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی فوج، ہماری پاکستانی فوج دنیا کی دوسری یا تیسری سب سے بڑی پاورفل فوج ہے. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دشمن ممالکوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہماری پاکستانی فوج جو ہے، اس کے بلبوتے پہ آج ہم جو ہے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کو استعمال کرتے ہیں کہ جی مجھے رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنا کے دو 20 کلو ہیروئن کا. بعد میں وہی پھر آپ کے وہی ANF کا ادارہ جو ہے وہ کوئی بھی ایویڈنس پیش نہیں کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر کی باتوں کو رد کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم آپ کے اس ڈرٹی ٹرکس میں یا ڈرٹی پلے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے سیاست میں ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کو بیل ملا کیونکہ ایویڈنس نہیں تھا. دانش صاحب، ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم سیریسلی اپنے ملک کے حوالے سے سوچیں. ہم نے اپنے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کابینہ کا اجلاس انہوں نے بلایا اور کابینہ کے اجلاس کے اندر کہا کہ ہم جو ہے کل ہی بل پیش کرتے، قومی اسمبلی کو جو ہے رات کے 9 بجے بلایا گیا. MNS کو کہا گیا فوری طور پر اسلام آباد پہنچے. MNS کچھ پہنچے ہیں، کچھ نہیں پہنچے ہیں. اور پھر پرویز خٹک کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں. ہمیں اعتماد میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہی نہیں. اور پھر کل کو یہ کہیں گے کہ جی بل اگر خدا نخواستہ پاس نہیں ہوتا ہے، یہ جو بل پاس کر رہے ہیں ایکسٹینشن کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ کہیں گے کہ جی اپوزیشن نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اس ادارے کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے اس ادارے کے اندر اگر اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جو انٹرنیشنل خطرات ہیں اور جو ہمارے پڑوسی ممالک سے خطرات ہیں، اس میں ہمیں جنرل باجوہ کی ضرورت ہے. تو ہم ایکسٹینشن دینے کا ہمیں اعتراض نہیں، لیکن اس کا طریقہ کار واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، طریقہ کار ہے. وہ اپنے وزیروں کو، کابینہ کو جو میں نے کہہ دیا کہ اس کا اجلاس نہیں ہوتا ہے، سرکولر سے سائن لیا جاتا ہے، دماغ جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے. کس قسم کے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اوپر سے انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں جس کو ان کے اوپر پلٹ کر آتا ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے، بہت ہی اہم ہے. میں اس ادارے میں پڑھ چکا ہوں اور یہ ہے آپ کا سندھ میڈیکل یونیورسٹیز انسٹیٹیوشن لا ہے. اس میں پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول کو پرو وائس چانسلر جو ہے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا بنایا گیا ہے. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے سندھ گورنمنٹ کا اور بہت ہی لائق یہ ڈاکٹر پروفیسر ہے. سندھ گورنمنٹ نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے، تو ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. جی میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. آپ اس پہ کوئی اور کمنٹس دینا چاہیں تو دیجئے، لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سر 221 بار انہوں نے ریسرچ کیا، میں انہی کا پوائنٹ اٹھا لیتا ہوں، ورنہ دنیا تو جانتی ہے کہ شاید 221 سے بھی زیادہ ہوا ہوگا. بے شمار ہے ان کے یو ٹرن، اور یو ٹرن تو بہت مہذب جملہ ہے، ورنہ صحیح معنوں میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا ہے. تو سر جو وزیر اعظم اتنی بار جھوٹ بولے قوم سے، اس کی اگلی بات کو پاکستان کی عوام یا پارلیمنٹیرین یا جو وہ مختلف عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے امپلائی ہیں، ان کے اپنے ورکر ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہیں، کس حد تک اعتماد کریں گے؟ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یو ٹرن میں صرف جھوٹ نہیں ہوتا، یہ فریب اور دھوکہ دہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یو ٹرن نااہلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے. یہ جہالت کے لیے بھی ہوتا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے. آپ اس سونامی ٹریز کا، یہ نبیل قبول صاحب نے بہت ساری کرپشن کا ذکر کیا. یہ سونامی جو بلین ٹریز تھا، جو چائنا میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی 5 بلین، پتہ کس طرح میں باتیں کرتے ہیں کہ 5 بلین درخت ہم نے لگائے پاکستان میں یا کے پی میں. آج پتہ چلا جی اس سے بڑا، اور یہ ہم چیخ رہے تھے، لیکن سوال یہ تھا اس وقت 2018 میں آپ ٹی وی پہ بھی حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ کچھ وقت ایسے آئے ہیں کہ آپ اداروں پہ تنقید نہیں کر سکتے، خصوصاً جب کوئی معاشرہ لگا ہوتا ہے یا کوئی ایمرجنسی لگی ہوتی ہے. لیکن یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ سیاسی حکومت پہ بھی زبان بندی تھی. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات ہے فار اے گڈ اسپین آف ٹائم. تو یہ مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے. تو وہاں پہ بلین ٹریز کا، بی آر ٹی کا کتنے سکینڈل تھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیب وہاں چلی جاتی. آج ہم قصوروار کر رہے ہیں. جی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اگر سمجھتا ہوں تو کھوسا صاحب کے جو ایز اے سپریم کورٹ جج کیریئر کو سمجھتا ہوں تو ان کا جو سنہرا دور ہے یہ آخری 2 فیصلے ہیں. ایک وہ انہوں نے خود نہیں کیا، ان کے نیچے ہوا ہے مشرف صاحب کی سزا کا، اور دوسرا جو ایکسٹینشن کے اوپر انہیں بات کی ہے. اب آپ کا آرٹیکل جو 243 یہ ہے جس کی کلاس 4 اور سب کلاس بی ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی چیز دی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کو. اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ باقیہ خاموش ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کہیں خاموش نہیں ہے، یہ اتنا ہی کہنا چاہتی تھی نہ یہ ایکسٹینشن. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں ہمارے موجودہ چیف کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے جو ایک ہماری پوری سیریز ہے ان کے اندر کچھ صلاحیتوں کی کمی ہوگی. میں تو میرے نزدیک یہ سوال ہی، یہ سوچ گناہ ہے. میرے تو رات نیند نہ آئے اگر میں یہ سمجھوں کہ ہمارے ہاں کچھ صلاحیتوں کی کمی ان کے بعد ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ اللہ کرے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے تو اس کے بعد یقیناً جو ہے حالات جیسے بھی ہو ہمارے پاس بندہ ہوگا تب بھی. لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ ڈسکس کی تو انہوں نے یہی تو بتایا کہ آپ آئین کو ٹھیک کر لیں. مشرف صاحب کے جب سزا ہوئی تو مجھے بتایا مشرف صاحب نے کوئی ایک گناہ پاکستان کے خلاف کیا ہے؟ مشرف صاحب کے تو جرائم کی ایک فہرست ہے، اور مشرف صاحب ایک سویلین ہے، ان کا کوئی فوج سے تعلق نہیں ہے. ان کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اونرشپ لینی چاہیے. کہنا چاہیے جی قانون اپنا کورس اپنا متعین کرے. میں خدا گواہ ہے کہ بڑا شعور کے ساتھ تھا. 1971 دیکھ چکا ہوں میں اپنے 1.5-2 سال سے کالم. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے کہ 1971 سر موجودہ اس وزیر اعظم پر اعتماد ہے. 4 دن پہلے تک ہم سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں. 221 باتیں عوام کو بل بلا رہے ہیں. جی سر ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں ذرا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں، مجھے میرے پاس ٹائم ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہے. جنرل صاحب ایک تو سننے میں یہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو غیر فعال کر دیا ہے اس کے لیے شاید یہ ایک اور آرڈیننس لانا چاہتے ہیں، اور وہ آرڈیننس یہ ہوگا کہ سمپل میجورٹی سے الیکشن کمیشن یہ لگا لیں. مثلا یہ اب یہاں پر 213 اور 218 آئین کی اس کی دھجیاں بکھیری جائیں گی، یہ جس طرح اور بھی انہوں نے کام کیے. دوسرا سر اے این ایف کا انہوں نے اٹھایا، بڑا اہم مسئلہ ہے سر. مثلا حکومت جو ہے اے این ایف کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے. ایف آئی اے کے ڈی جے کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ جی حکومت نے ان کو ڈائریکشن دیا تھا، انہوں نے منع کیا تھا، اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اس جیسا ایماندار دیانتدار افسر کو. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کو جو حکم دیا جاتا ہے چاہے وہ دیں چاہے ان کا ادنا سا ملازم دے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کے بعد یہ وزیر اعظم نے جو اداروں کی مستحکم کی بات کی تھی وہ تو آپ کے سامنے سب تباہ و برباد ہو گئی ہے سر. دیکھیے بات تو یہ کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، نہ میں ڈینائی کر رہا ہوں نہ ہم سب ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے اپنے اینگل سے اور اپنے اپنے ذاتی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید
اتنا مناسب نہیں ہے. جس ہم نئے بھی بات کر رہے تھے, سب ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے نا, میں اس کی بات آپ بھی کر رہے ہیں, ہم سب ایکچولی تو بات ہم وہی کر رہے ہیں. دی مینجمنٹ جس کے لیے سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے وہ ٹوٹلی اس کا فقدان ہے یہاں پر. اور 221 دفعہ جو آپ کا یو ٹرن لینے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جب آپ بات کرنے سے پہلے ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے, بچپن سے کہا جاتا ہے کہ 100 دفعہ تولیے بات کو, اور پھر جب آپ پاکستان کے لیڈرشپ کی آپ تمنا کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ کی ایک میننگ ہے. جس طرح ہم بیٹھ کے اپنے پرائم منسٹر ہو یا اپنے وزراء ہوں موجودہ یا سابقہ, ان کے ایک ایک لفظ کی ہم غور سے دیکھتے ہیں, جہاں ہم سمجھتے ہیں کوئی کمی ہے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. اتنی بڑی ویلیو ہے جب پاکستان کا پرائم منسٹر بات کرتا ہے کہ میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا, تو کشمیر میں رہنے والے 80 لاکھ جو کشمیری ہیں وہ اس کو اپنا مقدر سمجھ کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں, وہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ لوگ. اس میں اتنی ویلیو ہے میرے پرائم منسٹر کی بات کی. میرے پرائم منسٹر ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا پرائم منسٹر ہے, وہ اس کے حکم پہ نیوکلیر ویپن چل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ویلیو ہے میرے پرائم منسٹر کی بات کی. 221 دفعہ یو ٹرن میرے لیے شرمندگی کے باعث اس لیے ہے کہ اتنی ویلیویبل پوزیشن پر بیٹھ کر میرے پرائم منسٹر اپنی بات کو تول نہیں سکتا. میرا پرائم منسٹر جب بات کرتا ہے تو بات کرنے سے پہلے اس کے ساروں سباق کو نہیں دیکھتے, اس ساری چیز کو نہیں دیکھتے, اور جب وہ کوئی چیز سامنے لے کر آتے ہیں تو اس پہ صحیح طریقے سے غور و فکر نہیں کیا ہوتا. کیا اس حکومت کے پاس یا اس پارٹی کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ لوگوں کی بھرمار ہے, لیکن اس کے باوجود جو سوچ سمجھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی اس کا فقدان ہے یہاں پہ. یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. صحیح جو آپ ایف آئی اے کی بات کر رہے ہیں, ایف آئی اے ڈاکٹر صاحب اس ملک کا اہم ترین جو انویسٹیگیٹو ادارہ ہے, اس کو ہم استعمال کرنے کے بجائے, صحیح کام دینے کے بجائے یا ان سے چیز لینے کے بجائے, ایک تو اس کے ادارے کے اوپر ہم نے کئی اور ادارے مسلط کر دیے ہیں, پھر ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے ہم نے وہ نہیں کی, پھر سڈنلی ہم ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے. وہ کیوں کرے آپ کی مرضی کے مطابق کام؟ میں اپنے پولیس آفیسرز کو اتنا ہی رسپیکٹفل سمجھتا ہوں, میں ان کے لیے میری بہت عزت ہے, بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں اپنے کام کے لیے. آپ ان کو کیوں اپنا کام کرنے نہیں دیتے؟ ان کے لیے آئینی تحفظ جو فراہم کیا جانا چاہیے تھا وہ آپ کیوں نہیں کر سکتے ان کے لیے؟ اسی طرح میرے بیوروکریٹس کا حال ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے, کو آسان ہے کسی جگہ جا کے آپ کو یہ ایگزامز کوالیفائی کر کے وہاں پہ پہنچ جانا؟ یہ آپ ان کو یہ تحفظ حکومت کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ کیوں اس بات میں مجبور ہے کہ وہ قلم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ ہمیں آپ ہر طرح کا تحفظ دیں گے, ہم کام کریں گے. غلطیاں ہوں گی, کام کریں گے, تو اس میں ان غلطیوں کو ہی تو حکومت نے تحفظ دینا ہوتا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے تو اس چیز. تو یہ جو اعتماد ہے آپ کے, چاہے بیوروکریسی کا ہے, چاہے پولیس کا ہے, چاہے دوسرے لوگوں کا ہے, جب یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہی, ڈاکٹر صاحب میرے لیے نقصان پاکستان کا یہ ہے سب سے بڑا. یہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ عمران خان صاحب, پھر میں کہوں گا آج جائیں کل چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے اگر اپوزیشن اپنے کین پٹ ایٹ ٹوگیدر, وہ عمران خان صاحب کو 2 منٹ میں نکال کے باہر کر سکتے اس حکومت کو. یہ کیوں نہیں کرتے اس چیز کو؟ بات بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں بالکل صحیح بات ہے. یہ اس عہدے کی بھی میرا خیال ہے اس عہدے کو بھی بہت نقصان پہنچا دیا ہے, اور یہ عہدہ بیسیکلی ایکسپوز ہو گیا ہے عمران خان کی وجہ سے. اور یہ عہدہ جو بہت اہم ہے, آپ نے بہترین بات کی کہ یہ پاکستان کے نیوکلیر جو پاکستان ہے اس کا وزیر اعظم ہے جس کے کنٹرول پر پوری نیوکلیر لڑائی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ 22 کروڑ عوام کے ایک اشارے پہ یہ 22 کروڑ عوام ہے, کشمیر ہے, دنیا کے اہم ایشوز ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص 221 دفعہ قوم سے جھوٹ بولے گا تو پھر قوم کا اعتبار کیا ہوگا. میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین, اس کے بعد میں اپنا آتا ہوں جناب سردار نبیل گبول صاحب کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. جناب سردار نبیل گبول صاحب, اگر ہم انتظامیہ میں دیکھیں, ابھی آج ہی آرڈر ہوا ہے کے پی کے آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا, پنجاب کے کئی آئی جی تبدیل ہو گئے, چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے, بلوچستان میں بھی یہی حال ہے چیف سیکرٹری کے حوالے سے. بیوروکریسی میں اکھاڑ پکاڑ ہے. کمشنر کراچی آپ نے بتایا کہ اس نے
زمین قبضہ نہیں ہونے دی تو پوری سیریز اٹھا کے پھینک دی. تو سر اس طریقے سے انتظامیہ کے اندر اکھاڑ پچاڑ ہے کہ کسی کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ میں اس عہدے پہ بیٹھا ہوں تو کتنے دن کے لیے ہوں. کیا کہیں گے سر, کیا کام کرے گا وہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بیوروکریٹ ہے نا, ابھی یہ بیوروکریسی کو عمران خان ایز اے پولیٹیشین اس نے بہت زیادہ ان کو سیکیور اپ کر دیا ہے. جب یہ نیب آرڈیننس لے کر آئے تو نیب آرڈیننس میں کہا گیا کہ جی بیوروکریٹس اور بزنس مین جو ہے وہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اس نیب آرڈیننس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے. اب جب بیوروکریٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کام کیوں نہیں کرتے ہو, تو وہ کہتے ہیں جی نیب ہمیں تنگ کرتی ہے اس لیے ہم کام نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سندھ گورنمنٹ کے اندر, سندھ کے اندر 8,000 اسٹریٹ سولر لائٹس پڑے ہوئے ہیں 1 سال سے, جو کہ خراب ہو رہے ہیں. اور وہ منسٹر جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو پبلک ہیلتھ انجینئر کا منسٹر ہے یا چیف منسٹر جو ہے, اس کو یہ مجال نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ وہ سیکرٹری کو بولے پبلک ہیلتھ انجینئر کہ بھئی آپ یہ اسٹریٹ لائٹس لگائیں, کیونکہ نیب کی انکوائری اس کے اوپر چل رہی ہے. اب نیب کی انکوائری چل رہی ہے تو 8,000 سولر لائٹ, جو ایک لائٹ 2 لاکھ کی ہے, تو آپ حساب لگائیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے. اب جب عمران خان کی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہی حالت ہے, تو انہوں نے کیا کر دیا, آرڈیننس لے کر آئے. اس میں کہا یہ جو میرے دوست ہیں, جب کراچی میں آئے تو انہوں نے اشارہ کیا چند بزنس مینز کی طرف, یہ میرے دوست جن کا ریفرنس نیب میں چل رہا ہے یہ بھی اب اس آرڈیننس سے خوش ہو جائیں گے. تو یار آپ اوپنلی کہہ رہے ہو کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں اور ان کے لیے میں آرڈیننس لے کر آیا ہوں. تو بھائی میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ ایک امیچیور آدمی کو اتنے بڑے عہدے پر لے کر آتے ہیں, ان کو سلیکٹ کر کے پرائم منسٹر بناتے ہیں, آپ نے پورے پاکستان میں حیران ہوں ان سلیکٹروں کے اوپر کہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں کو کوئی ایک سیاسی بندہ قابل نہیں ملا کہ آپ لوگوں نے ایک غیر سیاسی بندے کو لے کر آئے اور وہ اس طرح کی, یعنی پاکستان کو آگے لے جانے کی جگہ سٹون ایج میں لے کر آ رہا ہے. یہ سٹون ایج نہیں ہے کہ آپ بتائیں گیس نہیں ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں. کیا یہ سٹون ایج کی یاد ہمیں نہیں دلاتی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کھانے کے لیے آپ ہوٹل کے اندر آپ جو جاتے ہیں اپنا کھانا منگاتے ہیں ہوٹل سے, تو ان کو جو ہے 500 روپے کا جو ہے کھانا پڑتا ہے صرف دو شخص کے لیے. تو غریب آدمی کیسے جیے ایسے حالات میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2020 میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے جس کو انہوں نے ارریلیونٹ کر دیا تھا, ہمارے اس پارلیمنٹ کو صرف ایک بل کے لیے ریلیونٹ کر دیا گیا ہے, اور وہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جوڈیشری کا کہ انہوں نے اس ادارے کو ریلیونٹ کر دیا کہ جی یہ جو بل ہے آپ پارلیمنٹ سے پاس کروائیں. ورنہ تو پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر پوچھتے تک نہیں تھے. انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا, یہ 221 یو ٹرن میں سے ایک یو ٹرن یہ بھی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر 2 ہفتے میں ایک دفعہ پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا اور ہر سوال کا جواب دوں گا, جس طرح ہاؤس آف کامنز میں ہوتا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹوٹلی کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اس 16 مہینے میں؟ 6 دفعہ. تو جس پارلیمنٹ کو آپ عزت نہیں دیتے ہیں, جس آپ کے اسپوکس پرسن, آپ کے جو میڈیا جو چلانے والی جو آپ کی ہے اسپیشل اسسٹنٹ جو انفارمیشن ہے, وہ جب بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بنانا ریپبلک کا کوئی اسپوکس پرسن ہے جس کو بات کرنا نہیں آتا, جس کی لہجے میں صرف گالیاں ہیں. کون سا منسٹر ان کا اچھا بات کرتا ہے؟ کون سا منسٹر ان کا اچھا بات کرتا ہے؟ کون سا منسٹر ان کا اچھا بات کرتا ہے؟ دوسروں کو دیکھیں نا, منسٹر آف واٹر, منسٹر آف سائنس, کون سا منسٹر سر؟ کسی ایک کا نام تو بتائیں. کوئی نہیں. لیکن انفارمیشن منسٹری کیا ہے؟ انفارمیشن منسٹری کا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جو گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے کے جو آپ کے ہوتے ہیں ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. وہ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک امیچور گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تمام مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.